مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وما قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق اللہ العظیم۔ اور کسی نفس کو تم قتل نہ کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت دے رکھی ہو مگر اس کے حق سے، اور جو شخص مظلوم ہونے کی حالت میں قتل کیا گیا پس ہم نے اس کے ولیوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے، لیکن بدلہ لینے میں قتل میں اسراف نہ کرے، زیادتی نہ کرے، بے شک وہ لوگ یعنی وہ مقتول ایسا ہے کہ اس کی مدد کی جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل کی 33 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے رکوع کے آغاز میں یہ بات سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیسرے رکوع سے ان 15 اصولوں کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان 15 اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دے دے یا ان 15 اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلامی کلچر میں ڈھال دیتے ہیں، اسلامی معاشرے میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ لہذا 8 اصول ذکر کر دیے گئے، جس میں 8واں اصول زنا کے متعلق ذکر کیا تھا، اور اس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ تم لوگ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے اور بہت ہی خطرناک راستہ ہے، اور اس کے متعلق تفصیل سے روایات بھی سنی ہم نے۔ یہاں 9واں اصول ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ کسی مسلمان کو یا کسی ایسے شخص کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت دے رکھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم بنایا ہو، اس کو ناحق قتل نہ کرو، کہ اس کو ناحق قتل کرنا کہا کہ یہ بھی تمہارے لیے خطرناک چیز ہے جو تم کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ اسی لیے جس طرح یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اصول ذکر کیا ہے، حکم ذکر نہیں کیا۔ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پر ذکر کرتے ہیں کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس نے کسی مسلمان کو ناحق طور پر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کریں گے۔ لہذا یہاں پر 9واں اصول یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو ناحق طور پر قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 حق کے علاوہ کسی مومن کو قتل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کہ 3 چیزوں کی بنیاد پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ نمبر 1، شادی شدہ زانی، کہ جس کی شادی ہو چکی ہو، آپ کے جو ہے وہ محسن ہو، شادی شدہ ہو، اور اس کے بعد زنا جیسے فعل کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو چکا ہے، تو شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کے اندر اس کو بادشاہ، قاضی، حاکم قتل کرے گا، اس کو اس کی اجازت ہے۔ تو لہذا یہ ایک شخص ہے جس کو قتل کرنا جائز ہے۔ دوسرا کہ جس کو قصاصاً قتل کیا جاوے، یعنی اس نے کسی کو قتل کیا تھا اور قتل کرنے کے بدلے میں
اب حاکم کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اب اس کو قصاص کے طور پر بدلے میں قتل کیا جائے گا، لہذا اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اور تیسرا، وہ مسلمان جو اسلام کا دائرہ چھوڑ کر چلے جاوے اور مرتد ہو جاوے، ایسے شخص کو قتل کرنے کی اجازت ہے، لہذا ان تین لوگوں کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ ان تین لوگوں کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور مسلمان کو قتل کرنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، اسی لیے حضرات علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ حقوق اللہ کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کو ناحق طریقے پر قتل کر دینا ہے، کہا کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث مبارکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پوری زمین آسمان سب کو ڈھا دینا آسان ہے، حقیر ہے ایک مسلمان کو قتل کرنے کے مقابلے میں، کہ یہ سارا کا سارا ختم ہو جاوے، یہ سارا کا سارا فنا ہو جاوے، کہا کہ یہ آسان ہے، یہ حقیر ہے۔ لَأَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے کہ ساری زمین اور آسمان یہ سب گرا دیا جاوے، ختم کر دیا جاوے، ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے مقابلے میں یہ آسان ہے، یعنی وہ اتنا بھاری ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ذکر کیا گیا کہ اگر ساری زمین اور آسمان کے لوگ مل کر، نسائی شریف کی یہ روایت ہے کہ ساری زمین اور سارا آسمان کے لوگ مل کر اگر کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ کہ سارے زمین کے لوگ، سارے آسمان کے لوگ سب مل کر ایک مسلمان کو ناحق طریقے پر قتل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے اندر شامل ہے۔ اسی وجہ سے روایتوں کے اندر یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ جس طرح مسلمان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، حقوق العباد میں سب سے اونچا گناہ ہے، اسی طرح اس کے قتل کرنے میں اعانت کرنا، مدد کرنا، یہ بھی گناہ کے اندر داخل، اور وہ بھی ایسا ہی بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی ایسی ہی گرفت فرماویں گے جیسے قتل کرنے والے کی فرماویں گے۔ لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت دے رکھی ہو مگر اس کے حق سے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو مظلوم ہونے کی حالت میں قتل کیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس کے ولی کو قدرت دے رکھی ہے، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، لیکن وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، بے شک وہ یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، کہ اللہ رب العزت اس مظلوم کی مدد کریں گے جس کو ناحق قتل کیا گیا۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں جھگڑتے ہیں، اور دونوں جو ہے وہ جھگڑتے ایک دوسرے کو قتل کر دے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جاویں گے، دونوں جہنم میں جاویں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے نبی جس نے قتل کیا ہے وہ جہنم میں جاوے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول جو بیچارہ مر گیا ہے، جو قتل ہوا ہے، وہ کیوں جہنم میں جاوے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادے سے نکلا تھا، کہ یہ بھی چاہتا تو یہ تھا کہ سامنے والے کو قتل کرو، لیکن سامنے والے نے اس کو قتل کر دیا، لہذا دونوں کے دونوں جہنم میں جاویں گے۔ لہذا مسلمان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، آدمی کو ہمیشہ کی جہنم میں داخل کرنے والا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں صاف طور پر ذکر کیا ہے کہ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا یعنی دھاردار آلے سے اس کو قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ لہذا اللہ کے نزدیک
ایک مسلمان کی جان بہت زیادہ عزیز ہے، بابرکت ہے، لہذا مسلمان کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دور کے اندر کہ معمولی چیزوں کی بنیاد پر یا معمولی عداوت کی بنیاد پر مسلمان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور مسلمان کا قتل کر دیتا ہے۔ کہا کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ شریعت کی ناواقفیت کی بنیاد پر کہ ہم نے شریعت کا علم حاصل نہیں کیا، ہمیں شریعت کا علم نہیں ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت نہیں ہے، جس کی بنیاد پر آدمی جو ہے یہ سودا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز یہ بڑھتی ہوئی جو ہے وہ ٹیکنالوجی، کہ جس کی وجہ سے لوگ ایسی فلمیں دیکھتے ہیں، لوگ ایسے ڈرامے دیکھتے ہیں، لوگ ایسے قصے سنتے ہیں، ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں تیار ہو جاتی ہے اور سوار ہو جاتی ہے، اور آدمی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ کے وعدوں پر اگر یقین ہے تو وہ کسی مسلمان کو ناحق قتل نہیں کرے گا، بلکہ یوں کہے گا کہ اگر اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے دنیا میں بھی بہتری عطا فرماوے گا، آخرت میں بھی بہتری عطا فرماوے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ معاف کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کو آدمی اللہ کے لیے معاف کر دے یہ زیادہ پسندیدہ ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق طریقے پر قتل کر دے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ شیطان روزانہ صبح میں اپنے لشکر کو تیار کرتا ہے، اور جو ہے وہ سب کو اپنے اپنے کام پر لگاتا ہے، جیسا کہ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ بازار کے کام پر شیاطین کی یہ جماعت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ راستوں کے کام پر شیاطین کی یہ جماعت ہوتی ہے، اور پھر جب شیطان تخت پر براجمان ہوتا ہے تو ہر ایک سے کارگزاری لیتا ہے، ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے، تم کیا کر کے آئے، تو لہٰذا ایک آتا ہے اور کارگزاری سناتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا اور اس کو طلاق تک دلوا دی، تو وہ خود سے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں دوبارہ واپس مل جاوے اور دونوں دوبارہ نکاح کر لے۔ پھر دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو بہت ورگلایا، اتنا ورگلایا کہ اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اور ماں باپ کو برا بھلا کہا، تو وہ بہت اس کی تعریف کرتا ہے، خوشی مناتا ہے کہ اچھا کام کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ اپنے والدین سے معافی مانگ لے اور ان کو رضامند کر لے۔ پھر تیسرا آتا ہے، وہ بھی اسی طرح کارگزاری سناتا ہے اور وہ بھی جو ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جب چوتھا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف بھڑکایا اور گلایا اور اس کو اتنا تیار کیا کہ اس نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا، تو یہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے سر کے اوپر تاج رکھتا ہے، اس کے سر کے اوپر تاج رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بڑا بھاری کام کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جس طرح اعمال میں نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا، اسی طرح قیامت کے دن خون کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے یا کسی کا خون بہایا ہے تو اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کے اندر محصور ہو گئے اور باغیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو وہ اپنی چھت پر چڑھے اور چڑھ کر ان سے خطاب کر کے یوں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ 3 شخصوں کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں، 3 شخصوں کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے میرے بھائیوں، تم جانتے ہو کہ میں ان تینوں میں سے کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوں، کہ نہ میں نے کسی کو میں نے کسی کو قتل کیا ہے اور نہ میں نے زنا کیا ہے اور نہ میں اسلام کے دائرے سے باہر نکل کر مرتد ہو چکا ہوں۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لہذا اے میرے بھائیوں، تم جانتے ہو کہ میں نے ان تینوں گناہوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن تم میرے قتل کے ڈر پہ ہو،
میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری جو ہے وہ مغفرت فرماوے گا اور میرے قتل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرماوے گا۔ لیکن اس کے باوجود ان بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک بات نہ سنی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو لہذا ایمان والے کا جان اور مال دونوں اللہ کے نزدیک بابرکت ہے، محترم ہے، لہذا ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے جان اور مال دونوں کی عزت افزائی کرے اور دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے در پر نہ ہوئے، معمولی چیز کی بنیاد پر، معمولی پیسوں کی بنیاد پر 2-5 ہزار روپے کے عوض میں آدمی کسی مسلمان کو قتل کر دے یا کسی معمولی سی عداوت کی بنیاد پر آدمی کسی مسلمان کو قتل کر کے اپنے ہمیشہ کی آخرت کو برباد نہ کرے، کہا کہ یہ اس کے لیے خطرناک سودا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے سارے لوگ مل کر کسی ایک مسلمان کو ناحق طریقے پر قتل کریں، اللہ سب کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لہذا یہاں پر 9واں اصول ہمارے لیے یہ ذکر کیا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو تم قتل نہ کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم بنایا ہے، الا بالحق، مگر اس کے حق سے۔ یعنی حق یہی ہے کہ 3 گناہوں میں سے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن ایسے شخص کو بھی قتل کرنے کے اصول بیان کیے گئے کہ بھئی زنا کرنے والا زانی جو شادی شدہ ہو اس کے لیے پہلے گواہ طلب کیے جائیں گے، 4 گواہ موجود ہو اور 4 گواہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو اور قاضی کے سامنے وہ گواہی دے، تب جا کر اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ اور دوسرا کہا کہ اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو اور دھاردار آلے کے ذریعے سے قصداً قتل کیا ہو تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ مسلمان جو اسلام کا دائرہ چھوڑ کر نکل گیا ہو، مرتد ہو چکا ہو، تو اس کو پہلے 3 دن تک قید کیا جائے گا اور 3 دن تک قید کر کے اسلام کے فضائل اور مناقب اس کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، اسلام کی بہتری اس کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کر لیتا ہے تو پھر 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ لہذا فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نفس کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم بنایا ہے قتل نہ کرو مگر اس کے حق سے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو مظلوم ہونے کی حالت میں قتل کیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے ان کے ورثاء کو یہ طاقت اور قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی قصاصاً قتل کرے۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، لیکن قتل کرنے میں اسراف نہ کرے، زیادتی نہ کرے کہ اس نے تو ہمارے بہت بہادر آدمی کو قتل کر دیا ہے جو 50 کے برابر ہے، لہذا ہم اس کے عوض میں 50 کو قتل کریں گے۔ کہا کہ نہیں، ایک جان کے بدلے میں ایک جان، وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر، اسلامی قانون اور اسلامی حکومت کے دائرے میں رہ کر۔ اس کے لیے فرمایا فلا یسرف فی القتل، اور وہ قتل میں اسراف نہ کرے، انہ کان منصورا، بے شک وہ مقتول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماویں گے۔ یہاں تک 9 اصول ذکر کیے گئے، آگے 10واں اصول اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو مسلمانوں کی جان اور مال دونوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کی ان ایسے تمام کاموں سے حفاظت فرماوے جو ہماری آخرت کو برباد کر دینے والے ہو، اور ہمیشہ اللہ رب العزت ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرماوے جو ہماری آخرت بنانے میں معین اور مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔